الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. انسانوں کی تاریخ میں ہمیشہ جہاں ترقی ہوتی ہے وہاں زوال بھی آتا ہے. ترقی ایک خوش کن بات ہے مگر زوال ایک پریشان کن بات ہوتی ہے. زوال سے بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ بھی، جو کسی زمانے میں بڑے خوشحال تھے اور اپنا اچھا وقت گزار رہے تھے کہ اچانک ہی کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کچھ قربانی دینا پڑتی ہے، کچھ چھن جاتا ہے اور انسان سب کچھ سے محروم ہو جاتا ہے. ایسے جو حالات بنتے ہیں، ہمارے دین نے ان حالات کو بھی ہم انسانوں کے ساتھ اور خاص طور پر ہم مسلمانوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ ان حالات پہ بھی مسلمان ذرا غور کیا کریں اور نظر رکھا کریں، کیونکہ یہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ انسان جب خوشحال ہو تو اللہ کو یاد کر لے، یا کوئی اپنا بھائی پریشان حال ہو تو اس موقع پر انسان صرف اللہ کا شکر ادا کرے. نہیں، کچھ اس سے بڑھ کر بھی نیکیاں ہیں. صحابہ کرام نے مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ پہ جب اسلام قبول کیا تو قربانیوں کا ایک آغاز تھا اور یہ تسلسل 13 سال تک ہوتا رہا. اور 13 سال کے بعد جب مسلمان وہاں سے نکلے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ نے انہی مسلمانوں کو جو مکہ میں بڑے خوشحال تھے، کھاتے پیتے تھے، گھر تھا، کاروبار تھا، مال تھا، جانور تھے، زمینیں تھیں، انہی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، کہ اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرنا ہو تو ایسے فقیر مسلمانوں پر بھی خرچ کیجئے جو مہاجر ہیں، جن کو ان کے اپنے گھروں سے اور ان کے اپنے مالوں سے نکال دیا گیا، یعنی گھر بھی چھین لیے گئے، مال بھی چھین لیا گیا، کچھ بھی ان کے پاس نہیں، اپنے علاقوں کو چھوڑ کے تمہارے پاس ادھر آ گئے ہیں مدینہ میں. ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ فقراء ہیں. ایک حالت تھی کہ جب وہ مکہ میں تھے تو دینے والے ہاتھ تھے، آج یہ حالت ہو گئی کہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے.
اور بے شمار صحابہ ہیں جن کے حالات زندگی پڑھیں جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، تو ان کی حالت مکہ میں کیا تھی؟ روزانہ نئے جوڑے پہنتے تھے یا دن کو 2 جوڑے بدلتے تھے، مگر جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو جب اپنے جسم پر چیتھڑے تھے، کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے واقعی وہ کہے جا سکیں کہ ان کے پاس کچھ ہے۔ ذوالبجادین، 2 چادروں والا، یہ وہ نوجوان جو مکہ میں رہتے صبح اور شام نئے جوڑا پہنتے تھے، اسلام قبول کیا اور یہ ارادہ کیا کہ میں اب مکہ سے مدینہ جاؤں۔ اپنی والدہ کو جو بیوہ ہیں ان کو اطلاع دی کہ میں جا رہا ہوں۔ چچا آ گیا، چچا نے کہا کیا ارادے ہیں؟ کہنے لگا مسلمان ہو گیا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے، یہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب کچھ چھوڑ دو یہاں۔ ان کو لے لیں، یہ جسم پہ جو کپڑے پہنے ہوئے نا یہ بھی ہمارے ہیں، یہ بھی اتار دو۔ ان کا ٹھیک ہے، وہ بھی لے لو۔ ماں نے ترس کھا کے کوئی پرانی سی چادر پڑی تھی وہ اٹھا کے دے دی، بالکل بوسیدہ سی۔ بیٹے نے اس چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک نیچے باندھی اور دوسری اوپر، اور چل پڑا پیدل۔ مدینہ آئے، سحری کا وقت تھا، مسجد میں داخل ہوئے اور کونے میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نماز کے لیے تو آپ نے دیکھا کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، تو اندھیرے میں پہچان نہ سکے، پوچھا کون ہو؟ کہنے لگے عبد العزہ ہوں۔ آپ آواز سے پہچان گئے کہ یہ تو وہ نوجوان ہے، یہ تو مدینہ کا، مکہ کا امیر ترین نوجوان ہے جو اتنی بڑی قربانی دے کے آج یہاں آیا بیٹھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا عبد العزہ آج کے بعد تمہارا نام نہیں ہے، تمہارا نام عبداللہ ہے۔ اور جسم پہ دیکھا تو 2 چادریں تھیں، آپ نے اس کا نام بھی ذوالبجادین رکھ دیا۔ حالات انسان کے عدلتے بدلتے ہیں، اس پر بھی دین نے کہا ہے کہ مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ ایسے حالات میں اپنے مسلمان بھائیوں پہ نظر رکھے کہ کون ہے معاشرے میں، ہمارے اندر کون ہیں جو ایسے لوگ ہیں جو فقیر ہیں، للفقراء، فقراء ہیں، فقیر کی جمع ہے۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، کوڑی کوڑی کا محتاج ہو۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے ان کی تعریف کر دی ہے کہ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ فقیر وہ ہیں جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، جن گھروں میں رہتے تھے نکل جاؤ یہاں سے، اور جو مال ان کے پاس تھا وہ بھی لے لیا گیا، اور بغیر مال کے ان کو گھر سے نکال دیا گیا۔ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ فقراء ہیں۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ان کو سب سے زیادہ اہمیت دیجیے۔ اسی لیے زکوٰۃ جب مسلمانوں پر فرض ہوئی تو مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم نے اپنے صدقات اور زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ انما الصدقات للفقراء، پہلے انہی کو رکھا ہے جو انتہائی ضرورت مند ہے، انتہائی ضرورت مند۔ اور عربوں کا بھی یہی شروع میں یہی انداز چلا آ رہا ہے کہ وہ سب سے پہلے انتہائی اہم کو رکھتے اور پھر اس کے بعد اس سے کم کو رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی رب کی جناب میں، اللہم انی اعوذ بک من الفقر من الکفر والفقر، اللہ میں کفر سے اور فقر سے، فقیری سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس لیے کہ انسان کے پاس کچھ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اس کی جان چلی جاتی ہے، بھوکا رہتا ہے، جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، کچھ نہیں سوچتا اس کو۔ وہ کہتے ہیں مجھے ضرورت ہے، مجھے کھلائیے۔ اس کی جان سوکھ رہی ہے، بچے سوکھ رہے ہیں، جانور ختم ہو گئے، خود ختم ہو رہا ہے، پانی تک کا، پانی کے ایک گھونٹ تک کا وہ محتاج ہوتا ہے۔ ایسی محتاجی سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پناہ مانگی ہے، کیونکہ یہ محتاجی انسان کو بعض اوقات دوسروں کو، خاص طور پر مسلمان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے
بعض اوقات دوسروں کو ابھارتی ہے کہ تم جاؤ اس کو سمجھاؤ اور اس کو کہو کہ میں تمہیں سب کچھ دیتا ہوں لیکن کلمہ ہمارا پڑھ لو، سب کچھ دے دوں۔ تو ایسی صورت میں انسان کلمہ پڑھ کے کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا خاتمہ بھی خدا نخواستہ اسی پر ہو، تو سوچئے ایک مسلمان کی جان بھی گئی، ایمان بھی گیا، فقر کی وجہ سے، محتاجی کی وجہ سے، اور پوری مسلمان جو معاشرہ ہے وہ اس کا اگر خیال نہ کر سکا تو سوچئے کتنی باعث شرم بات ہے، کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ اس لیے دین نے سب سے پہلے انہی کو رکھا ہے کہ مسلمانوں کا فرض بنتا ہے، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، جو صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، وہ اپنے صدقہ خیرات کو نیکی کمانے کے لیے سب سے پہلے انتہائی ضرورت مند جو لوگ ہیں ان کو دیکھیں۔ اور فقیر کے بارے میں یہ بات سیدھی کہی گئی ہے کہ فقیر وہ ہوتا ہے جو ضرورت مند تو ہوتا ہے مگر کبھی کبھی وہ سوال بھی کر لیتا ہے، صرف جان بچانے کے لیے، انتہائی عام ضرورت کے لیے وہ سوال بھی کرتا ہے، وہ مانگتا ہے۔ مسئلہ پیشہ نہیں ہوتا، یہ گداگری جو ہے یہ تو باقاعدہ ایک پیشہ ہے، مگر یہ فقیر جو ہے اس کا پیشہ نہیں ہوتا، یہ ضرورت مند ہوتا ہے، انتہائی ضرورت کے تحت وہ مجبور ہو کے مانگتا ہے کہ مجھے کچھ دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایسے لوگ آ جایا کرتے تھے، اللہ کے رسول بھوکا ہوں، آپ فرماتے دو ان کو، بھوک فقیری ہے، کھانے کو کچھ نہیں، اور ظاہری حالت بھی نظر آتی ہے کہ واقعی کو کپڑے نہیں ہیں، صحت اچھی نہیں ہے، بیمار سا آدمی ہے، کمزور سا ہے، مانگ رہا ہے، اس کو ضرور دینا چاہیے۔ یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کا سدباب ایسا ہی کیا ہے کہ اپنے ہی مسلمانوں کو جو ارد گرد بیٹھے ہوتے تھے یا امیر تھے، آپ ان کو فرمایا کرتے تھے دے دو، تمہارا آج کا دیا ہوا صدقہ یاد رکھو اللہ کے ہاں یہ کئی درجے بڑھ کر تمہیں کئی درجے ثواب ملا دے سکتا ہے، اور رب اس کے بدلے میں تمہیں بہت کچھ عطا بھی کر سکتا ہے۔ بدو آتے تھے وہ بھی مانگتے تھے، دیہاتی آتے، فقیر آتے، مختلف فیملیز کے لوگ آتے، نو مسلم آتے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی آ جاتا اور وہ بھی کہتا مجھے دیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کا دل رکھنے کے لیے کہ یہ اسلام کے قریب آ جائے میں اس کو کیوں نہ دوں، آپ اس کو بھی دے دیتے تھے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے ہم مسلمانوں کا، شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور سے مسلمان کو بحیثیت ایک مسلمان کے اس دنیا میں بہرحال قرار نہیں ہے، اس کو ان فیزز سے کبھی کبھی شاید گزرنا پڑے جس کے لیے وہ مینٹلی تیار رہے۔ یہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ بھی ایسا وقت آ جائے۔ آپ دیکھ لیجئے شام میں ہمارے مسلمان بھائی تھے، کھاتے پیتے، بڑے صحت مند، مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے دمشق میں، حلب میں، ملا ہوں ایسے لوگوں سے ماشاءاللہ اتنے خوبصورت کھاتے پیتے لوگ، نوجوان، صحت مند۔ آج ان کی تصویریں دیکھیے میڈیا میں جو آئی ہوئی ہیں، کس طرح بل بلا رہے ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں، جوان لڑکیاں ہیں، سوکھ کے کانٹا ہو چکی ہیں، بچے ہیں وہ بھی سوکھ کے کانٹا ہو گئے ہیں، بل بلا رہے ہیں، پانی، کھانا، مجھے چاہیے، مجھے دو، مجھے ضرورت ہے، مانگ رہے ہیں۔ بڑی آزمائش ہے، بڑی آزمائش ہے یہ۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہ میں کفر سے اور فقر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جو بھی بہرحال ہم مسلمانوں میں کوئی بھی اگر اس آزمائش سے گزر رہا ہے تو ہم سب مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کا خیال کریں، اس کا خیال کریں، اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً
ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے دین نے بھی اور آپ نے بھی ہمیں کچھ مسائل ایسے بتائے ہیں جن کا واقف ہونا، جاننا شاید ان مسائل کو حل کر دے۔ آپ نے رمضان میں صدقے پر ابھارا ہے کہ کرو خیرات۔ آج تو جو گے رب کے ہاں ایک دو گے، اس کے ہاں 700 کے برابر تمہیں ملے گا رمضان میں، اور رمضان کے علاوہ اگر دو گے تو جو دو گے اللہ اس کا ڈبل تمہیں دے دے گا۔ عید آتی ہے، آپ فرماتے ہیں اغنوہم، اپنا صدقہ آج نکال دو عید سے پہلے پہلے، اور یہ صدقہ دے کے نکال کے جتنے بھی معاشرے میں، تمہارے اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں کوئی غریب ہے، فقیر ہے، جو ضرورت مند ہے، محتاج ہے، آج اس کو غنی کر دو، اس کو محسوس ہو کہ واقعی آج میری بھی عید ہے۔ جس طرح دوسروں کے بچے اچھا پہن رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، اس کو بھی محسوس ہو کہ میں بھی ان کی خوشی میں بھی شامل ہوں، میرے لیے بھی آج خوشی کا دن ہے، میرے بچے آج مجھ سے سوال نہیں کر رہے، وہ بھی اچھا کھائیں، اچھا پئیں۔ آپ فرماتے ہیں اغنوہم، دو ان کو آج۔ اور سارا صدقۃ الفطر جو ہوتا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے پہلے سب بانٹ دیتے تھے اور غریبوں کو مل جاتا، ان کا دن بہت اچھا گزر جاتا، محسوس ہوتا کہ واقعی عید ہے۔ یہ ظلم ہے اس معاشرے میں جہاں چند لوگ تو خوشیاں منائیں اور جن کی اکثریت اس دن کھانے کو ترس رہی ہے کہ آج ہمارے گھر کوئی میٹھا نہیں پک سکا، آج ہمارے گھر کوئی اچھی خوراک نہیں پک سکی، آج ہمارے بچے اچھا لباس نہیں پہن سکے۔ یہ وہ چیز ہے جو دین ہمیں اکساتا ہے کہ فقراء کا خیال کیا جائے۔ فقراء کا خیال دین نے ابھارا ہے، دین نے دلایا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا درجہ ہے مساکین کا، جس کو مسکین کہتے ہیں۔ مسکین کے بارے میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس ہو تو صحیح کچھ، مگر اس کی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو۔ مثال کے طور پر اس نے کھانا لینا ہے یا کوئی شے خریدنی ہے، اس کے پاس 8 روپے ہیں اور شے ہے 10 روپے کی، اب وہ مسکین ہے، ضرورت مند ہے کہ اس کا گزارا ہو جائے کسی طرح۔ ایسے مسکین کا بھی خیال کرنا ہے، اور اس کو دوسرے درجے پہ رکھا ہے کہ فقیر کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ مسکین کا ہے، کیونکہ مسکین کے پاس کچھ ہے، اس لیے اس کے اندر ٹھہراؤ ہے۔ مسکین سکون سے ہے، سکون کا مطلب ٹھہراؤ، یعنی اس کا ٹھہراؤ اتنا ہے کہ اس کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے جتنی فقیر کو ہوتی ہے، لیکن یہ بھی ضرورت مند ہوتا ہے، مانگتا نہیں ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ کے نہیں مانگتے۔ لیکن یہ مسکین جو ہے، اس پر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کفایت کی ہے کہ مسکین ہونا شاید زیادہ بہتر ہے بنسبت فقیر ہونے کے۔ اس لیے آپ رب سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اللہ مجھے اگر زندہ رکھ تو مسکین بنا کے رکھ، بس اتنی ہو میرے پاس کہ میری ضرورت پوری ہو جائے، تھوڑے پر بھی اکتفا کر لوں گا لیکن فقیر نہ بنا۔ وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور مجھے موت بھی آئے تو مسکینی کی حالت میں آئے، میں فقیر نہ ہوں، اتنا ہو کہ میرا کفن بھی بن جائے، میری قبر بھی بن جائے، اتنا ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے، آپ کی دعائیں ہیں، اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، مولا کل قیامت کو میں جب اٹھوں تو مجھے اس جماعت میں شامل کرنا جو مسکینوں کی ہو۔ کیونکہ مسکین ہونا گویا کہ درمیانے درجے کا آدمی ہے جس سے اللہ نے اتنا سوال نہیں کرنا کہ تمہارے پاس اتنا مال تھا، اس کا حساب کتاب دو مجھے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم درمیانے درجے کو، اعتدال کو پسند کر رہے ہیں، کیونکہ مال کا ہونا
یہ بھی بہرحال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کل قیامت کو اللہ نے سوال کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لن یزولا قدم ابن آدم، میدان محشر میں ابن آدم کے قدم جہاں وہ کھڑا ہوگا، دونوں قدم اپنی جگہ ٹکے رہیں گے جب تک کہ وہ اس سوال کا جواب نہ دے کہ مال تم نے کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اللہ کے رسول اس سے ڈر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں رب کی جناب میں، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ نظر ہے اپنے انجام پہ، آخرت پہ، آخرت کے حساب کتاب پہ۔ اللہ کا نبی اس طرح کی دعا کرتا ہے، اور واقعی اتنا ہو کہ انسان اپنا گزارا کر لے، تھوڑا بھی ہو اس پہ بھی گزارا ہو جاتا ہے، لیکن کم از کم سوال تو نہیں ہوگا نا کل کو۔ لیکن یہ سوال اگر ہو جائے تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس لیے دین نے اس کو دوسرے درجے پہ رکھا ہے، مسکین کو، اس کا بھی خیال کیا جائے۔ اس لیے مسکین اور فقیر میں ذرا فرق یہی کیا گیا کہ فقیر وہی ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، نہ مال ہو، نہ پیسہ ہو، نہ زمین ہو، نہ گھر ہو، کچھ بھی نہ ہو، محتاج ہو، یعنی ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو اس کے پاس۔ اور مسکین وہ ہے جس کے پاس وقت کا کھانا ہے، اگلے وقت کا بھی کھانا ہے، لیکن پرسوں کا پتہ نہیں ہے، کل کا پتہ نہیں ہے۔ یہ معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں، ان کا بھی حق پہنچتا ہے، ان کا بھی حق ہم پر پہنچتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کا خیال کریں اور ان لوگوں کے ساتھ وہ رواداری، وہ مہربانی، وہ شفقت کا جذبہ جو اللہ ایک مسلمان کے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے وہی برتنا چاہیے۔ اگر ہم نے نہ برتا تو کل کو سوال بھی ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَتْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا یتیماً ذا مقربہ او مسکیناً ذا متربہ، کہ ایک بڑی گھاٹی ہے، اس کو عبور کرنا ہے دنیا میں، اور وہ کیا ہے؟ اپنے دل کی خواہش کو ذرا ایک طرف رکھ کے، مال کی محبت کو ایک طرف رکھ کے اس گھاٹی کو آسانی سے عبور کیا جا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مگر مسئلہ یہی ہے کہ مال کی محبت ایسی بیٹھ جاتی ہے دل میں، انسان کو اس کا خیال ہی نہیں ہوتا کہ معاشرے میں کوئی فقیر ہے، میرا اپنا رشتہ دار کوئی فقیر ہے یا مسکین ہے، اس کو بھی ضرورت پڑتی ہے مگر لوگ اس کا خیال نہیں کرتے۔ یہ گھاٹی ہے، بتایا ہے مشکل کام، مگر دل کو راضی کرنے کی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو قائل کرے کہ جس اللہ نے مجھے یہ رزق دیا ہے وہ کل بھی محروم نہیں کرے گا۔ آج اگر اس نے مہربانی کی ہے، مجھے اتنا کچھ دے دیا ہے، وہ کل بھی دے دے گا۔ انسان اگر اللہ پہ ایسے توکل کرے تو اللہ خوش کیوں نہ ہو، وہ کیوں نہ دے۔ رزق ایک ایسی چیز ہے، ایسی چیز ہے جو اللہ چاہے تو بندے کو ملے گا، ورنہ بندہ کچھ بھی کر لے نہیں مل سکتا۔ اور اسی طرح عزت یا ذلت وہ ایسی چیز ہے کہ بندہ چاہے مجھے حاصل ہو جائے یا فلاں کو اللہ ذلیل کرے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، کہ اللہ تو جس کو چاہے رزق دے دے بغیر حساب کے۔ یہ اللہ کی مشیت پہ ہے، ہم اللہ کی مشیت کو تلاش کریں، اللہ کی مشیت کو۔ اللہ کیا چاہتا ہے، کیا پسند کرتا ہے، اس پسند کا اگر ہمیں علم ہو جائے تو پھر دیکھیے اللہ دیتا ہے کہ نہیں۔ آج یہی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سمجھیں کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم مسلمانوں پر جو کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہمارے گھروں میں بہت کچھ ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔
حقیقت یہ کہ آج سے پہلے کو 50 سال پہلے 40 سال پہلے اپنے بزرگوں کے حالات پڑھیں یا اس وقت کو دیکھیں جہاں ہم نے یہ وقت گزارا بچپن میں، کیا حالات تھے ہمارے؟ کیا گھروں میں فریجیں ہوتی تھی؟ کیا گھروں میں سوئی گیس ہوتی تھی؟ کیا واقعی گھروں میں 2 4 کمرے ہوتے تھے؟ 7 8 گھر کے افراد ایک چھوٹے سے گھر کے کمرے میں یا دوسرے 2 کمروں میں گزارا کر لیتے تھے۔ ایک ہی فرد واحد ہوتا تھا کمانے والا، والد۔ وہ اپنے بچوں کو بھی پڑھا رہا ہے، صبح بھی کھلا رہا ہے، شام کو بھی کھلا رہا ہے، ان کے کپڑوں کی ضرورت بھی پوری کر رہا ہے، ان کی پڑھائی کی فیس بھی ادا کر رہا ہے۔ کپڑے ہیں تو سادہ تھے، گزارا تھا تو بہت اچھا تھا، مل جل کے بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، محبتیں تھیں، ایک خیال تھا۔ ماں جس محبت سے یہ چیزیں بناتی تھی اور اہتمام کرتی تھی، آج وہ کہاں ہے؟ لیکن یہ سب چیزیں ہم نے بچپن میں دیکھی ہیں، لیکن آج اس کے مقابلے میں اللہ نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے۔ اگر پھر بھی ہم کہیں ہمارے پاس کچھ نہیں، ہماری ضرورتیں بہت زیادہ ہیں، تو سوچیے کون سی پھر دولت ایسی مل جائے گی جس پہ ہم اکتفا کر لیں اور کہیں کہ آج بھی میری ضرورت پوری ہو گئی ہے۔ ہم نے تو ہر روز یہی کہنا ہے کہ نہیں، میری ضرورت پوری نہیں ہوئی، مجھے ابھی اور ضرورت ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اگر ابن آدم کو اللہ تعالیٰ 2 وادیاں بھی سونے کی دے دے، ایک وادی کے بعد دوسری بھی دے دے، تو وہ کہے گا نہیں، مجھے تیسری بھی چاہیے۔ ایک وادی میں یعنی ادھر بھی پہاڑ ہے اور درمیان میں وادی ہے، پھر آگے پہاڑ ہے، پوری وادی اور پورا پہاڑ، دونوں طرف ہر جگہ بکریاں ہی بکریاں نظر آ رہی ہیں، بھری پڑی ہیں، یہ اس کی دولت ہے، مگر اس کی خواہش یہ ہے کہ نہیں، ایک اور وادی بھی ہو۔ آپ فرماتے ہیں بندے کی حرص کبھی ختم نہیں ہو سکتی، لا یملؤہ الا التراب۔ اس کی حرص کو اگر کوئی شے ختم کرے گی تو وہ مٹی ہے جو قبر کی اس کی پیٹ میں پہنچے گی، اس کے بعد اس کو سمجھ آئے گی کہ واقعی میں کچھ نہیں ہوں۔ مسکین، فقیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں اکسایا وہاں قرآن مجید نے بھی 2 بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ قرآن مجید نے ہمیں کہا ہے کہ دیکھیے، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا اس شخص کو دیکھا ہے جو نام تو دین کا لیتا ہے مگر دین کی تعلیمات کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیم اگر اس کے پاس آ جائے تو اس کو دھکے دے دے کے باہر نکال دیتا ہے۔ بچہ ہے، یتیم ہے، بجائے اس کے کہ اس پر ترس کھائے، اس کو سینے سے لگائے یا اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ دے، باپ نہیں ہے اس کا، مگر وہ کہتے ہیں نہیں، نکل جاؤ یہاں سے، مانگنے آئے ہو، نکل جاؤ، کوئی نہیں ہے میرے پاس۔ فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو بھی خود نہیں کھلاتا تو دوسروں کو بھی روکتا ہے، کہتا مت دو اس کو، مت کھلاؤ اس کو، جوڑ کے رکھو پیسہ، تم سب خود ضرورت مند ہو، تم سے بڑھ کر مسکین کوئی ہے؟ تمہارے پاس اگر لاکھوں ہیں، ملینز ہیں، تو تمہیں تو ایک اور ملین چاہیے۔ اگر اس سے نکال دو گے تو تم فقیر بن جاؤ گے، مسکین بن جاؤ گے۔ نہ صرف خود دیتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی روکتا ہے کہ مت دو اس کو۔ ایسا شخص، اس کا انجام کیا ہوگا؟ قرآن مجید کی سورہ مدثر پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوزخی دوزخ میں ہوں گے اور جنتی جنت میں، تو جنتی دوزخیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کون سا ایسا تم نے گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے آج تم جہنم میں آئے ہو؟ وہ بتائیں گے کہ ہماری 4 غلطیاں تھیں۔ پہلی بات وہ کہیں گے کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔
نمازیوں میں ہم جانا ہی پسند نہیں کرتے تھے. من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. اجتماعیت، مسجد میں نماز پڑھنا، باجماعت نماز پڑھنا، وہ ہمارا شعار نہیں تھا. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، دوسرا قصور ہمارا یہ تھا کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. مسکین کھانا نہیں کھلاتے تھے. ضرورت مند تھا مگر ہم پرواہ نہیں کرتے تھے. کھانا ضائع ہوتا ہو وہ کر دیں گے مگر مسکین کو نہیں کھلانا. ہم نے دعوت کرنی ہو تو مسکین کو دعوت نہیں دیتے تھے، اپنے لیول کے لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ تم آ جاؤ، اس لیے کہ سٹیٹس کی بات ہے. لیکن مسکین کو نہیں بلانا. وہ اگر ہماری دعوت میں آ گیا تو میرا اپنا مقام اور مرتبہ میرے اپنے دوستوں کی نظر میں گر جائے گا. وہ مجھے کہیں گے کہ اچھا اس قسم کے بھی دوست ہیں جو فقیر ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، ان کو بھی اس نے ساتھ بٹھا رکھا. اور بھائی یہ مسکین حقیقت میں ہم نہیں جانتے کہ اللہ کے کتنے قریب ہو چکے ہوتے ہیں. ہم بظاہر لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن ہم نہیں جانتے کہ یہ غریب لوگ، مسکین لوگ اپنے رب کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا اس کو یاد کرتے ہیں، کتنا اس کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، کتنے سجدے کرتے ہیں، کتنے آنسو بہاتے ہیں. رب کی نظر میں ان کا مقام کچھ اور ہوتا ہے، ہماری نظر میں کچھ اور بن جاتا ہے. یہ ظاہری خیال بھی اگر مسکینوں کے بارے میں، فقیروں کے بارے میں یہ آتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سمجھایا ہے کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ ایک غریب انسان، اعمی، نابینا، جس کو بینا لوگ کوئی اہمیت نہیں دیتے، وہ اگر آپ کے پاس آ گیا تو آپ نے اس کی طرف اللہ کے رسول توجہ نہیں کی. نہ، کلا انہا تذکرہ. سنیے، آئندہ یہ نہیں کرنا، یہ نصیحت کی بات ہے جو میں کر رہا ہوں. اور دوسرے مقام پہ ولا تعد عیناک عنہم، اللہ کے رسول یہ غریب مسکین جو آپ کی محفل میں بیٹھے ہیں، ان سے اپنی آنکھوں کو بھی ادھر ادھر نہیں کرنا. یعنی ان کو محسوس نہیں کرانا کہ میں تمہیں کوئی خاطر میں نہیں لا رہا، تمہیں اہمیت نہیں دے رہا. ترید زینت الحیات الدنیا، کیا آپ دنیا کی اس زینت کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے امیر لوگ، بڑے سٹیٹس کے لوگ میرے ارد کے بیٹھے، میں ان میں معروف ہو جاؤں اور غریب میرے پاس نہ بیٹھے؟ ترید زینت الحیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. اللہ کے رسول یہ جو آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے پاس تب آئیں گے جب ان کو ہٹا دیں گے، بلال کو، سلمان کو، صہیب کو اپنے ارد گرد سے ہٹا دیجئے، ہم آئیں گے، ہم بڑے لوگ ہیں، ہمارا اپنا کچھ سٹیٹس ہے، ہمیں مقام دیجئے، تب ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے اور بات کریں گے. لیکن ان کی اپنی حالت کیا ہے؟ اپنی خواہشات کے بندے، نفس کی پوجا کرنے والے، اور پھر مخالفت میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، دین کی حد کو بھی کراس کر جاتے ہیں. اللہ کے رسول ان کا کہنا نہیں ماننا. ان کے کہنے میں آ کے اپنے ان غریب جان نثاروں کو آپ پرے کر دینا، یہ نہیں کرنا. بڑی تاکید ہے، دین نے بہت کچھ سمجھایا ہے. غرض یہ ہے کہ ہمیں دین یہی سمجھاتا ہے کہ اپنے حالات کو دیکھ کے اپنے اندر جو مسلمان ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو فقیر بھی ہو سکتے ہیں، مسکین بھی ہو سکتے ہیں، جو سوال بھی کر سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے، ان کا خیال کیجیے، ضرور خیال کیجیے. بڑا یہ ثواب کا کام ہے. ایسے لوگ کل کو رب کے ہاں سرخرو بھی ہوں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ کوتاہی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، پرواہ ہم نہیں کرتے، اور اپنے رشتہ دار خاص طور پر جو غریب بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، ان کی بھی ہم پرواہ نہیں کرتے، تو ایک بہت بڑا سوال بھی ہے کل قیامت کو. بہت بڑا سوال ہے.
غیر مسکین کو دینا، دوسرے فقیر کو دینا، اس کا اتنا بڑا ثواب نہیں ہے جتنا اپنے رشتہ دار فقیر کو اور مسکین کو دیا جائے۔ لیکن رشتہ دار ہمیشہ برے لگتے ہیں، کیونکہ ہر وقت سامنے ہیں، اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، ان کو دیکھتے رہتے ہیں، وہ اچھے نہیں لگتے۔ یہ نفس کے اندر یہ جو خیال بیٹھ جاتا ہے، اس کو توڑنے کے لیے دین نے یہی کہا ہے کہ چھوڑیے اپنی ان خیالات کو، رشتہ داری کو نبھائیے اور اپنے کو اپنا سمجھیے اور دل کھول کے اس کو دیجیے۔ نفرتیں بھی ختم ہوں گی، محبتیں بھی پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو احساس دلائے، اور خاص طور پر دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جتنی تکلیف میں ہیں، وہ بھوک میں ہیں، ہجرت میں ہیں، علاقوں کو چھڑوایا جا رہا ہے، سفر میں ہیں، اذیت میں ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، راستے میں فوت ہو رہے ہیں، غرق ہو رہے ہیں، یہ ساری بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں۔ ان حالات میں ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسا وقت نہ دکھا جو ہمارے ان بھائیوں کو دکھایا ہے، اور اللہ ان کی سب کی مغفرت فرمائے، ان کو ان آزمائشوں سے نکالے اور ہمیں آئندہ کی جو آزمائشیں ہیں ان سے بچا کے رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔